ہیں اور کروڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مضمون اس نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر بھی نقل کیا، یعنی کشتی نوح کے روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 41 پر کہتا ہے، دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے 1 ساعت میں کروڑ انسان مر جاتے ہیں اور کروڑ اس کی ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس کا کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ پہلے آپ اس کی عبارت دیکھ لیں، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں ہر روز 1 ساعت کے اندر کروڑ انسان پیدا ہوتے ہیں اور کروڑ مر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا کھلم کھلا صریح جھوٹ ہے۔ دوپہر کے چمکتے سورج سے زیادہ سفید مرزا غلام قادیانی کا یہ جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں پھر عبارت دیکھیں، کروڑ کے آگے جمع کی لگا دی، اربوں تک کام پہنچ جاتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے 1 گھڑی کے اندر، یہ بھی لفظ دیکھیں 1 ساعت میں کہتا ہے۔ اس کا مطلب مرزا یہ کہنا چاہتا ہے 1 لمحے کے اندر کروڑ پیدا ہوتے ہیں، کروڑ مر جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 20 سے 21 کروڑ کی آبادی ہے، 20 سے 21 کروڑ کی آبادی۔ مرزا کے کہنے کے مطابق تو اب مطلب یہ ہوا کہ کروڑ 1 لمحے میں مر جاتے ہیں اور کروڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر کروڑ 1 لمحے میں پیدا ہوں، اربوں تک ویسے جاتی ہے بات، جمع کی ہے، یوں سمجھے کہ 1 لمحے میں سارے پاکستانی مر گئے، پھر دوسرے لمحے کروڑ پیدا ہو گئے، تو وہ جو پیدا ہوں گے بچے اپنی بقا میں، اپنی زندگی میں، کروڑا بچے جو پیدا ہوئے، پہلے تو مر گئے 1 لمحے میں، دوسرے لمحے میں کروڑا پیدا ہوئے، تو وہ بھی تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ اپنی بقا میں، زندگی میں، اپنی حیات کے لیے وہ محتاج ہیں بقا، غذا کے، کھانے پینے کے، اپنے والدہ کے، نگران کے، دودھ وغیرہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ ہے، اور کتنا بڑا کہتا ہے 1 لمحے کے اندر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی قدرت کاملہ سے روزانہ اس کی تعداد وہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ جو مبالغہ اس نے استعمال کیا نا، یہ صاف جھوٹ ہے۔ ناظرین آگے چلیے، مرزا غلام قادیانی مزید جھوٹ بولتے ہوئے ایک مقام پر بکواس کرتا ہے، خشک قلم استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، کہتا تاریخ کو دیکھو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ باپ پیدائش کے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ یہ پیغام صلح، اس کا صفحہ نمبر 38 اور روحانی خزائن کی جلد 23 صفحہ 465۔ یہ دیکھیے، یہاں پہ مرزا غلام قادیانی یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نبی پاک کے والد ماجد کی وفات تب ہوئی جب نبی پاک پیدا ہو چکے اور چند دن کی عمر تھی۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ تقریباً تمام مورخین نے لکھا کہ نبی پاک کے والد ماجد کی وفات آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی پاک نے بھی دنیا میں قدم رنجہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے والد ماجد کا وصال با کمال ہو گیا۔ اب اس پر میں آپ حضرات کے سامنے 1-2 تاریخی حوالہ جات رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر، تاریخ کی بڑی معتبر کتاب تاریخ ابن کثیر، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 163 مترجم ہے۔ اس کے اوپر ابن کثیر لکھتے ہیں، جیسا مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اسی زمانے میں وفات پا گئے تھے جب آپ ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔
اسی طرح اسی صفحہ پر ابن سعد کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے کہ جب عبداللہ بن عبد المطلب فوت ہوئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے۔ تو یہ دیکھیے ابن کثیر ہے مترجم، اس کے اوپر واضح طور پہ یہ دوسری جلد ہے صفحہ 163 اور 64 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا وصال آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام قادیانی یہاں پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح تاریخ کی ایک اور معتبر کتاب تاریخ ابن خلدون، اس کا بھی ایک حوالہ سن لیجئے۔ یہاں پہ صاحب کتاب سرخی قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال، اس کے بعد لکھتے ہیں اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے لڑکے عبداللہ کا عقد بی بی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ سے حاملہ ہوئیں اسی اثناء میں، یعنی حمل کے دوران اسی اثناء میں عبد المطلب نے عبداللہ کو کسی طرف کھجور خریدنے کے لیے بھیج دیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیے تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی علامہ ابن خلدون اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا وصال با کمال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ ابن خلدون کی دوسری جلد ہے صفحہ 413۔ ناظرین کرام، یہ مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ جو اس نے بکواس کی آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور پھر اس عبارت کی خشکی دیکھیے، بے ادبی دیکھیے۔ کہتا ہے دیکھو تاریخ کو دیکھو کہ حضرت وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ، جب انگریز کی بات آتی ہے تو بڑے ادب سے حضوری والے کلمات استعمال کرتا ہے۔ کس قدر غدار، بے شرم، بے حیا آدمی ہے کہ جب امام الانبیاء یا اللہ کے دیگر مقربین میں سے کسی مقرب کی بات آتی ہے تو خشک قلم استعمال کرتا ہے، بے ادبی کا قلم استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، یہ جھوٹ اس نے بولا سرکار کے والد ماجد کے حوالے سے۔ مزید اس کا ایک اور جھوٹ سنیے سرکار کی والدہ ماجدہ کے حوالہ سے۔ یہی پیغام صلح صاحب کا حوالہ، اس کا صفحہ 38، روحانی خزائن کی جلد 23 صفحہ 465۔ اس کے اوپر کہتا ہے، جہاں پہ سرکار کے والد ماجد کی بات کی، ساتھ ہی کہتا ہے اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ یہ دیکھیے، یعنی سرکار کی والدہ ماجدہ کے بارے یہ کہتا ہے اور ماں چند مہینے کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ یہاں مرزے کا جو جھوٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن قلم کی خشکی بھی اور بے ادبی دیکھیے، کس قدر بے حیا آدمی ہے، ذرا بر ادب کی ہوا اس کو نہیں لگی۔ اور جھوٹ دیکھیے۔ اب یہاں پر بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ یہ جو اس نے کہا کہ سرکار کی عمر ابھی چند ماہ تھی تو سرکار کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے۔ ہر مورخ نے اس بات کو لکھا کہ ابھی نبی پاک کی عمر 6 برس کی ہوئی تھی، عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تھی تو سرکار کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہے تاریخ ابن کثیر ہے، جلد 2 صفحہ 176۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ اسی طرح ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مکہ مدینے کے درمیان اپنی آبائی بستی میں اپنے میکے والوں کے پاس انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ یہ دیکھیے
یہ ابن کثیر جو ہیں اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تھی تو سرکار کی والدہ ماجدہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ناظرین یہ بھی دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کی عمر بھی چند ماہ تھی، چند مہینے تھی تو سرکار کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے مرزا غلام قادیانی جھوٹ بولنے میں کس حد تک آگے چلا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اس کے جھوٹوں میں سے آج کی گفتگو میں آخری جھوٹ سنیں، پھر انشاءاللہ کل کے اپنے اس پروگرام میں گزشتہ سے پیوستہ کے طور پہ ہم اس عنوان کو آگے چلائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی پھر ایک مقام پر مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یعنی نبی پاک کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ یہ چشمہ معرفت کتاب کا نام، صفحہ نمبر 286، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299۔ یہ دیکھیے، کہتا ہے تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ پتہ نہیں کون سے وہ تاریخ دان ہے اور کون سی وہ تاریخ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے۔ اگر کوئی تھا ایسا مورخ، تاریخ دان، یا کوئی ایسی تاریخ تھی تو مرزا غلام قادیانی کی ذمہ داری تھی کہ وہ حوالہ پیش کرتا، پروف پیش کرتا، لیکن ناظرین ایسا تھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ با اختلاف روایت 2 تھے یا 3 تھے۔ یہ میرے سامنے اسد الغابہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 124۔ ابن اسیر، عز الدین ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے سیرت مبارک لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک کی جو اولاد تھی، فَأَمَّ الْبَنَاتُ فَزَيْنَبُ وَرُقِيَّةُ وَأُمُّ كَلْثُومُ وَفَاطِمَہ رضی اللہ تعالی عنہن، کہ نبی پاک کی جو بیٹیاں تھیں وہ یہ ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ کہا بارکہ بیٹے فالقاسم، ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وَبِهِ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُکْنَى، یہی سرکار کی کنیت تھی یعنی ابو القاسم۔ تو کہا ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وَالطاہر وَالطیب، دوسرے کا نام طاہر، تیسرے کا نام طیب، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے القاسم والطاہر، جو قاسم اور طاہر ہیں، وعبداللہ وہو الطیب، کہ قاسم بیٹوں کا نام تھا قاسم اور طاہر، اور جو عبداللہ نام آیا ہے وہی طیب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے با اختلاف روایت 2 یا 3، یا طیب کے نام سے، عبداللہ کے نام سے چوتھا ہو، تو یہ ہیں جو ہمارے مورخین نے بیان کیا، طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم وغیرہ۔ تو 11 کہاں پر آ گئے؟ یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا صریح جھوٹ ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے، مرزیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کون سے تاریخ دان ہیں، کون سی وہ تاریخ ہے، کون سے مورخ ہیں، حوالہ پیش کریں جس میں صحیح معتمد اور مشہور روایت، مستند روایت ہو 11 بیٹوں کے ہونے کی۔ ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا ایک بالکل واضح طور پر جھوٹ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں تک میں نے مرزا غلام قادیانی کے جو ہیں 7 جھوٹ آپ کے سامنے رکھے، بلکہ ایک اور رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے کل پھر مزید اچھے انداز سے گفتگو ہو جائے۔ مرزا غلام قادیانی
ایک اور مقام پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، حضرت امام بخاری پر جھوٹ بولتا ہے، کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، حصہ اول، صفحہ نمبر 284، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 239، 38 اور 39، ازالہ اوہام کا صفحہ یہ حصہ اول اور صفحہ 274۔ مرزا کہتا ہے، اور پھر ہمارے امام المحدثین حضرت اسماعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یعنی امام بخاری پر یہ جھوٹ باندھا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو پہلی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا اس طرح کے دیگر صحیفے، کہتا ہے کہ امام بخاری نے لکھا کہ ان کے اندر کوئی لفظی تحریف نہیں۔ اگر مرزائی قادیانی ان میں ہمت ہے، غیرت انسانی ہے، کچھ شرم نام کی چیز ہے، تو ہمارا تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ وہ بخاری شریف سے یہ لفاظ دکھائیں۔ یہ کہاں پر لکھے ہیں کہ امام بخاری نے یہ لکھا ہو کہ ان کتابوں میں تحریف نہیں؟ ناظرین، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ پتہ چلا یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ ناظرین، یہ جو مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اب ذرا اس کے اپنے جو فتاوی جات تھے، اس کی اپنی جو کی ہوئی باتیں تھیں جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے، میں دوبارہ ان کو دہراتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کئی اس کے جھوٹ اس کی کتابوں سے رکھے، اب دوبارہ اس کی باتوں کو سنیے۔ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن کی جلد 2 صفحہ 386 پر کہتا ہے، شاہنہ حق صفحہ 46، کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں، بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنجر، ولد الزنا، حرام زادے، وہ تو جھوٹ بولتے شرماتے ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی نہیں شرماتا۔ کیوں؟ کنجروں سے بڑا کنجر جو ہوا، یہ اس کی اپنی تحقیق سے ثابت ہوا۔ حرامیوں سے بڑا حرامی یہ ہوا کہ وہ تو شرماتے ہیں، یہ نہیں شرماتا۔ اسی طرح کہتا ہے، جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا گویا کہ گو کھا رہا ہے۔ یوں ہی پھر کہتا ہے، دنیا میں جھوٹ سے بدتر کوئی کام نہیں، اس سے برا کوئی کام ہے ہی نہیں، اور خود بولتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی دنیا کائنات کا بدترین آدمی ہے، جو دنیا کائنات کا بدترین کام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے اپنے فتاوی جات ہیں۔ اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 407، 40 نمبر 3 کا صفحہ 21 پر اس نے یہ کہا، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ میں نے پہلے تبصرہ کیا، کم نہیں، اس کا مطلب کہ ارتداد سے بھی بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا مرزا قادیانی کی نگاہ میں۔ تو یہ خود بھی جھوٹ بولنے کا عادی تھا، تو مرتد ہوا اپنے فتوے کی روشنی میں، اور مرتد سے بھی بڑا جرم وار ہوا۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جھوٹ جو بولنے والا، اس کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جو نجس کے اندر، غلاظت کے اندر پیدا ہوتا ہے، غلاظت کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام قادیانی خود جھوٹ بولنے کا عادی، تو نجس کا کیڑا ہوا، نجاست کے اندر ہی مر گیا۔ خدا کی شان ہے۔ پھر دیکھ لیں آپ، جب مرزا غلام قادیانی کے مرنے کا وقت قریب آیا، تو یا تو کہا جاتا ہے یہ لٹرین کے اندر مرا، یا پھر اس کو بولو براد پخانہ اس کثرت سے آتا تھا کہ جس چارپائی کے اوپر بیٹھ کر یہ کھانا کھاتا، اسی پر یہ جو ہے بولو براز کر دیتا، یعنی اس کی وہ چارپائی ہی لٹرین بن چکی تھی، گند بن چکی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، ادھر یہ کہا نا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ نجس کا کیڑا ہے، جو نجاست میں پیدا ہوا وہیں پر رہتا ہے، وہیں پر مر جاتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں کیسا انتقام لیا گیا۔ خود بھی چونکہ جھوٹوں کا سردار تھا، تو گند کے اندر پیدا ہوا، پھر گند کے اندر ہی مر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ جھوٹ بولنا پلید طبیعت لوگوں کا کام ہے،
تو خود بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا خبیث اور پلید اور ناپاک طبیعت کا آدمی مرزا قادیانی ہے، کیونکہ خود جھوٹ بولنے کا عادی۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ کل ہم اسی موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں۔ یہ فقیر حقیر نے مرزا غلام قادیانی کی انہی کرتوتوں کو اکٹھا کیا اور ثابت کیا کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار مرزا غلام قادیانی ہے۔ کتاب کا نام ہی میں نے یہ رکھا، امیر کاذبہ مرزا قادیہ، کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا جو جھوٹا اور دجال اور کذاب آدمی ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے، جس کے ثبوت آپ ہماری اس گفتگو کے اندر سن چکے اور انشاءاللہ مزید سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو کچھ فقیر نے بیان کیا میرے ناظرین کو، سامعین کو سن کر اور مجھے بیان کر کے اس کو عقیدہ ختم نبوت کی نوکری سمجھتے ہوئے، خدمت سمجھتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کی مزید نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزیت کے رد کے لیے، قادیانیت کے رد کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔